دوستو آج ہم سید شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر ہیں، اور میرے ساتھ میرے پیارے دوست یہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مجھے اس درگاہ کے بارے میں بتایا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب بھی آئیں ان صاحب سے ضرور ملیے گا، یہ آپ کو گائیڈ کریں گے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، مشہور و معروف مصنف کنہیا لال اپنی کتاب تاریخ لاہور میں کچھ یوں مقبرے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ مشہور و معروف متبرک مقبرہ دروازہ موچی کے باہر گوشہ ککنی میں واقع ہے۔ اس مقبرے کے مہلک بہت بڑا قبرستان ہے اور بے شمار عمارتیں ہیں۔ چونکہ اس جگہ خاص اس بزرگ کا حال لکھنا منظور ہے۔ پیارے دوستو، فرماتے ہیں کہ یہ مقبرہ ایک پختہ بلند چبوترا پر بنا ہوا ہے اور صورت مقبرے کی 8 پہلو اور دروازہ آمد و رفت جنوباً کی سمت ہے۔ زینہ چڑھ کر اوپر جایا جاتا ہے۔ مقبرے کی عمارت سب پختہ ہے۔ پیارے دوستو، سقف کالبوتی ہے اور اوپر عالی شان گنبد بنا ہوا ہے۔ مقبرے کے اندر ایک اور پختہ چبوترا ہے۔ پیارے دوستو، یہ مقبرہ باہر سے 2 منزلہ اور اندر سے 1 منزلہ ہے۔ پیارے دوستو، بنیاد اس مقبرے کی شاہ ابو المالی نے اپنی زندگی میں ہی رکھی تھی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، پیارے دوستو، شاہ ابو المالی قادری کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت میاں میر کے دور میں سلسلہ قادری کے بلند پائے کے بزرگ تھے۔ سید محمد لطیف اپنی کتاب تاریخ لاہور کے مطابق آپ کو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا لکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ان سے تعلیم القرآن اور تعلیم کلام حاصل کی۔ آپ کا نام سید خیر الدین، کنیت ابو المالی اور لقب اصل الدین ہے۔ پیارے دوستو، لیکن آپ شاہ ابو المالی کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ آپ 10 ذی الحجہ 960 ہجری بمطابق 1552 میں شیر گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ پیارے دوستو، آپ کے جد 1394 میں ایران سے کرمان کے رہنے والے تھے۔ آپ ایران سے ملتان ہجرت کر کے تشریف لائے۔ خاندان کا کچھ حصہ بھاولپور اور کچھ ملتان میں رہ گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد کا نام سید رحمت اللہ، آپ کا سلسلہ نسب 28 واسطوں سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے 2 چچا تھے، ایک حضرت شیخ داؤد بندگی رحمت اللہ علیہ اور ان کا مزار شیر گڑھ میں ہے، اور دوسرے چچا سید جلال الدین جن کا مزار سندھ میں ہے۔ پیارے دوستو، میں بتاتا چلوں، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا اور پیر و مرشد شیخ داؤد بندگی کرمانی رحمت اللہ علیہ کی مریدی میں آ گئے۔ 30 سال سخت محنت ریاضت کے بعد اپنے مرشد کے حکم پر لاہور میں سکونیت اختیار کی۔ پیارے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ حضرت شیخ داؤد بندگی کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد بھی تھے اور آپ کے سسر بھی تھے۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کو عمارات بنانے کا بہت شوق تھا۔ شیر گڑھ سے جب آپ لاہور تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے کنویں اور عمارتیں اور مسجدیں بنوائیں۔ پیارے دوستو، جگہ جگہ کنویں کھدوائے اور پیارے دوستوں لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کیے۔ پیارے دوستو، مقبرے کے اندر ایک اور پختہ چبوترا ہے جس پر 4 قبریں پختہ بنی ہوئی ہیں، ایک شاہ ابو المالی کی، دوسری شاہ محمد باقر آپ کے فرزند کی، تیسری شاہ محمد رضا کی اور چوتھی حاجی محمد افضل کی۔ ان قبروں کے چاروں طرف پنجرہ چوبی قدر آدم بلند نہایت خوبصورت جسے حاجی نور ایمان نے بنوایا، جن کا ذکر اس مسجد کے حال میں تحریر ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، یہ مقبرہ عہد شاہ جہانی کی ایک خوبصورت یادگار ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ دارا شکو اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن استاد صاحب اپنے استاد ملا نعمت اللہ صاحب کے ہمراہ جو کہ عالم باعمل تھے آپ کی زیارت کو گئے۔
ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ایک تسبیح شاہ صاحب کے لیے لایا۔ میرے دل میں آیا کہ اگر شاہ صاحب کراماتی ہیں تو یہ تسبیح مجھے عنایت فرمائیں گے۔ جب میں جانے لگا تو شاہ صاحب نے مجھے بلایا اور وہ تسبیح مجھے عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہر وقت تم یہ تسبیح پڑھتے رہنا اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا تاکہ ہمیں، تمہیں اور اس تسبیح دینے والے کو ثواب ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ استاد ملا نعمت اللہ سے مفروض ہے کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں بتا سکوں کہ میں تو حضرت غوث پاک کا ماننے والا ہوں تو اس بات کا علم شاہ جی کو ہوگا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی کام کے لیے پریشان اور عاجز ہوا، سر ننگا ہے۔ اسی وقت حضرت غوث پاک تشریف لائے اور ایک سفید رنگ کی پگڑی عنایت فرمائی اور فرمایا کہ ملا نعمت اللہ، ہم ایسے موقع پر تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ شاہ ابو المالی نے مجھے بلایا اور ایک سفید پگڑی عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ پگڑی آپ کی رات کو غوث پاک نے عنایت کی تھی۔ پیارے دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبرستان۔ اس قبرستان میں پیارے دوستو حضرت شاہ ابو المالی کی فیملی کے لوگ اور امیر اور رئیس اور ہر قسم کے لوگ یہاں پر دفن ہیں۔ یہاں پر آپ کو شاہی خاندان کے لوگوں کی قبریں بھی ملیں گی، بہت بہت پرانی قبریں بھی ہیں، اور سامنے آپ مسجد بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا بھائی آپ کو ادھر بھی لیے چلتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب منظر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے دوستو یہ اللہ والے ہیں اور ان اللہ والوں کے پاس دور دراز سے لوگ آتے۔ لاکھوں لوگوں نے حضرت شیخ ابو المالی کی بیعت کی اور راہ حق اور راہ نجات پائی۔ یہاں پر غریب امیر تمام لوگ آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو مسجد کے بارے میں بھی بتاؤں۔ وضو کا ہال دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو، یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا ہے اور یہ کافی بڑا ہے پیارے دوستو۔ یہاں پہ لوگ وضو کرتے تھے اور اپنی نماز کے لیے تیاری کرتے تھے، اور یہ سرکار کے وقت کا ہی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی اور یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پیارے دوستو۔ یہ مسجد ابو المالی نے اپنی زندگی میں بنوائی، مگر سکھوں کے وقت غوثی خان جنرل نے اس مسجد کو دوبارہ بنوایا جو اب تک موجود ہے۔ بہت سے مکانات شیخ ابو المالی کی اولاد کی نشست کے لیے ہیں بنائے گئے اور ہر ایک اپنے اپنے مکان میں بیٹھا ہے۔ یہ بزرگ پیارے دوستو 16 ربیع الاول سن 1616 میں وفات ہوئی اور آپ کی عمر 65 برس کی تھی پیارے دوستو، اور یہ عہد شاہ جہان میں فوت ہوئے اور اسی تاریخ کو ہر سال عرس منایا جاتا ہے پیارے دوستو، اور خلقت کثیر تعداد میں یہاں آتی ہے۔ پہلے رات کو چراغا ہوتا ہے پیارے دوستو، دوسرے روز قوالی سماعت ہوتی ہے۔ سید خیر الدین ابو المالی اپنے وقت کے عالم، فاضل اور فقیر خدا تھے پیارے دوستو۔ آپ زاہد اور عابد تھے، آپ ریاضت کرتے تھے، لاکھوں آدمی آپ کے مرید تھے، امیر ہو یا غریب پیارے دوستو ہر شخص آپ کی خدمت میں آیا کرتا۔ یہ بزرگ پیارے دوستو، میری درخواست ہے کہ آپ ان بزرگان دین کی قبر پہ ضرور آئیں، مقبرے پہ آئیں، دعا کیجیے گا، فاتحہ پڑھیں، اور پیارے دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے بھائی عاطف کو معاف فرمائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔